فرمایا الذی خلقنی وہو یہدین۔ آگے غور کیجئے، توجہ کیجئے، سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اس اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے ملک میں ایک مذہب ہے، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، کافی جھگڑا طوالت اختیار کر گیا۔ ان کا ایک لالیاں کا ذاکر تھا، اس کے منہ سے سچی بات نکل گئی پہلی باری۔ اس نے کہا کہ دیکھو رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اتنی بات اس نے کر دی۔ ہدایت کا اختیار رب کے پاس ہے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ نیک ضرور ہیں لیکن وہ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات اس نے کر دی، اس کے بعد سارا اس کا مسلک مذہب اس کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے مجلسوں میں، جلسوں میں اس کو خوب رگڑا لگایا، اتنا لگایا کہ اب وہ بیچارہ روپوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے لیکن کر اس مسلک میں دی ہے توحید جن کو ہضم ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ قرآن کہتے ہیں۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی، آپ لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی راہ بتاتے ہیں۔ رسول پیغمبر سیدھا راستہ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اسے ملتی ہے جس کو رب چاہتا ہے، ورنہ دیکھیں کوئی بھی بندہ اس کے پاس اختیار آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے نا، اپنوں کو نوازتا ہے۔ اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی تو کسی پیغمبر کا بیٹا بے ہدایتہ نہ مرتا۔ اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی کسی پیغمبر کی بیوی ہدایت سے خالی نہ رہتی۔ اگر ہدایت انبیاء کے اختیار میں ہوتی کسی پیغمبر کے چچے بغیر ہدایت کے نہ جاتے۔ اگر ہدایت پیغمبروں کے اختیار میں ہوتی میرے ابراہیم کے والد بغیر ہدایت کے نہ مرتے۔ اس لیے فرمایا الذی خلقنی وہو یہدین، وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہی اللہ ہے جو مجھے ہدایت بھی دیتے۔ اس کے بعد فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا بھی میرا اللہ ہے، پلاتا بھی میرا اللہ ہے۔ حالانکہ پانی، اس پہ تو بعض اوقات کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، لیکن بتلایا سیدنا ابراہیم نے کہ پانی پلانا بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رب کے سوا کوئی پانی دینے پہ قادر نہیں۔